بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے اب تمام طلباء اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ حصہ نثر پہ ہے۔ حصہ نثر میں مصنف ہیں نسیم حجازی۔ سبق کا عنوان ہے پہلی فتح۔ یہ پہلی فتح جو سبق ہے نسیم حجازی کے ناول محمد ابن قاسم سے لیا گیا ہے۔ 2 لیکچر ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو عزیز طلباء، ابھی چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف، اپنا اس کے اوپر لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ تمام طلباء اپنی کتابیں اوپن کریں۔ عزیز طلباء، پہلی فتح سبق کا پیج نمبر 2 ہے۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد، عبور کا معنی ہوتا ہے پار کرنے کے بعد، لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جو لسبیلا ہے یہ ایسا پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ ایک طرف جنگل بھی ہے اور دوسری طرف دریا بھی اس کے ساتھ بہتا ہے، تو جس کی وجہ سے محمد ابن قاسم کو لسبیلا میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گوریلا جنگ بھیم سنگھ نے شروع کر دی تھی، تو اس کی وجہ سے مشکلات میں اضافہ ہوا تھا۔ بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ یہ بھیم سنگھ کا علاقہ نہیں تھا، اس کے پاس اس علاقے میں کوئی بھی عہدہ نہیں تھا۔ یہ صرف راجہ دہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود 20,000 سپاہی لے کر آ گیا کہ میں سندھی گورنر کی مدد کروں گا، اور راجہ دہر کو اس نے کہا کہ میں لسبیلا کے مقام پہ ہی محمد بن قاسم کو شکست دے دوں گا، یہ سندھ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ صرف اور صرف اس وجہ سے وہاں پہ آیا تھا کہ راجہ دہر کو خوش کر سکے۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ پہاڑی قلعے پہ اس کو مرکز بنایا اور اس قلعے کی طرف جانے والے سارے راستوں پر اس نے تیر انداز بٹھا دیے تاکہ یہ قلعہ ہر اعتبار سے محفوظ ہو جائے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجہ دہر کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہ اس نے اپنی ذات کے اوپر غرور میں، فخر میں، تکبر میں اس نے یہ اعلان کر دیا تھا، یہ اس نے عزم صمیم کر لیا تھا، اور وہ لوگوں کو لے کر وہاں پہ آ بھی بیٹھا تھا۔ مگر
محمد ابن قاسم ایک نیک مقصد کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا. وہ ذاتی کوئی پذیرائی نہیں چاہتا تھا. وہ کسی دنیاوی حاکم کے سامنے اپنے نمبر نہیں بنانا چاہتا تھا. جو مسلمان ہوتا ہے اس کا تو نصب العین ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جو مسلمان ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ روزہ یا کوئی اور نیک کام کرتا ہے، چاہے وہ زندہ رہتا ہے، چاہے وہ مرتا ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. محمد ابن قاسم کا ایک ایک قدم اٹھا ہوا وہ صرف رضائے خداوندی کے لیے تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو جو بھیجی گئی ہو نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی کو روکنے کے لیے. اور پھر جہاں پہ بات غیرت کی آ جائے، کوئی شخص آپ کے قافلے کو تہتیک کر دے، آپ کی قوم کی بیٹیوں کو اور بچوں کو وہ قیدی بنا لے، پھر سفیروں پہ، ایلچیوں پہ وہ قتل و غارت کر دے، تو پھر اس کا جو جواب ہے وہ بہادری سے دیا جاتا ہے، وہ میدان سجا کے دیا جاتا ہے، صرف ان کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے، صرف دنیا کو بتانے کے لیے کہ مسلمان کا بھائی ہے. محمد ابن قاسم عرب سے چلا اور لسبیلا تک پہنچا. دیکھنے میں یہ صرف 12,000 سپاہی تھے، مگر ان سب کے ساتھ نصرت خداوندی تھی، رحمت خداوندی تھی، اللہ کا فضل شامل حال تھا. اور دوسری جانب اگرچہ بھیم سنگھ وہ 20,000 کا لشکر لایا تھا جو تازہ دم تھا، مگر اس کے باوجود کیونکہ وہ صرف جو ظالم ہیں ان کا ساتھ دے رہا تھا، وہ ظلم کو ہوا دے رہا تھا، وہ انصاف کو اپنے پاؤں تلے روند رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا خاک میں ملنا ضروری تھا، اس کے غرور کا خاتمہ ہونا ضروری تھا. اگر وہ ایسا نہ کرتے، قافلے پہ حملہ نہ کرتے، خواتین کو قیدی نہ بناتے، ایلچیوں پہ وہ قتل و غارت نہ کرتے، تو ہو سکتا ہے ابھی مسلمان ایشیا کی طرف رخ نہ کرتے. اللہ رب العزت نے بہانہ بنانا تھا، بہانے کے بعد ایک لشکر کو تیار کرنا تھا، پھر اس لشکر کی مدد کرنی تھی، تاکہ جب یہ پہنچیں سندھ میں تو وہاں پہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدا گونج سکے، وہاں پہ توحید کا پرچم بلند ہو سکے، وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ اسلامی ریاست کی بنیاد ڈال سکیں. تو عزیز طلبہ، مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے. 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا
اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ اب یہ گوریلا جنگ تھی جس میں کیا ہوتا ہے، چھپ کے دشمن وار کرتا ہے، وہ دکھاتا دایاں بازو ہے، دایاں ہاتھ ہے، اور مارتا بائیں ہاتھ سے ہے، جیسے ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور۔ یوں یہ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک سے وہ ایک طرف سے آتا، تیر برسا کے غائب ہو جاتا۔ ابھی اس جانب جہاں پہ وہ تیر اور پتھر برسا کر گئے تھے توجہ ہوتی تو وہ لشکر کے دوسرے حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتے۔ ان کا اصل مقصد باقاعدہ جنگ ہونے سے پہلے مسلمانوں کے پاؤں تلے سے زمین کھینچنا تھا، مسلمانوں کو ڈر اور خوف ان میں مبتلا کرنا تھا، محمد بن قاسم کے سپاہیوں کو تھکانا اصل میں اس کا ٹارگٹ تھا۔ گھوڑوں کے سوار جب وہ تیر اور پتھر برساتے، گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ بعض اوقات بدک کر جب اونٹ میں خوف پیدا ہوتا ہے نا، وہ بدک جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کو سنبھالنا، اس کو ڈسپلن میں لانا، اس کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے افراتفری پیدا ہو گئی تھی، نظم و نسق قافلے کا ختم ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہر اول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ جب یہ دیکھا محمد بن قاسم نے کہ وہ ایک جانب سے آتے ہیں، تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتے ہیں، تو حکمت عملی بدلی۔ جو پیدل تھے نا، 3000 کا لشکر تھا جو پیدل تھا، 3000 اونٹوں پہ سوار تھے محمد ابن قاسم کے سپاہی، اور 6000 گھوڑوں پہ سوار تھے، ٹوٹل 12000 کی تعداد۔ وہ جو 3000 پیادہ سپاہی تھے، ہر اول پہلے آغاز میں شروع میں پیادہ دستے میں اضافہ کر دیے گئے، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ یہ وہ گوریلا جنگ کی جو ان کی کاروائیاں تھیں، یہ وہ کر رہے تھے۔ جو محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ جب حملوں کی شدت میں اضافہ ہوا تو اب رات کا وقت تھا، پڑاؤ ڈالنا ہے، تو اب سارے سپاہی سارے دن کے وہ تھکے ہوئے ہیں۔ تو محمد ابن قاسم نے جو ہے نا وہ شب خون کے ڈر سے 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض کر کے پہرا دینے کے لیے مقرر کر دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر تھوڑا اور تھک گیا تھا۔ سارا دن کا مشقت والا سفر تھا، اس کے اوپر حملے تھے، پھر ساری رات جاگ کے پہرا دینا تھا۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع دی
کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر، 20 میل کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے، ٹھکانہ ہے۔ مستقر کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ، وہ اس کا ٹھکانہ ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ اب مجلس شورا ہوتی ہے جن سے مل کے مشاورہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو مشورہ ہے، جو مشاورت ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ ایک شخص سارے فیصلے نہیں کرتا، وہ سب کے سامنے مسئلہ رکھتا ہے، سب کی رائے لیتا ہے اور پھر فیصلہ ہوتا۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کرتے ہیں، کہ وہ راستہ ہموار ہے، ہم سمندر کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک طرف سمندر ہوگا، وہ سائیڈ ہماری بالکل محفوظ ہوگی، دوسری 3 سائیڈز ہیں، ہم ان کو کور کر لیں گے۔ جس راستے سے ابھی ہم جا رہے ہیں، ہم چاروں اطراف سے گھرے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم راستہ بدلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں سمندر کے ساتھ۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ 2 ان کے موقف تھے۔ ایک موقف کہ سمندر کے ساتھ ہونے سے ایک سائیڈ سیف ہے، دوسرا موقف ہم اس قلعے سے دور ہوں گے لہٰذا محفوظ ہوں گے۔ محمد ابن قاسم ان کے اس مشورے سے متفق نہیں ہوا۔ اس نے کہا جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا، ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچیں گے، اور دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ شکست خوردہ کہتے ہیں ہاری ہوئی ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر، یہاں سے بچ کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ ایک نقصان، دوسرا نقصان، اور ہمارا عقب، ہماری پشت ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنا جو سپہ سالاری کا عہدہ اس کے پاس تھا، اس کی وجہ سے اپنا فیصلہ سنایا۔ اور یہ عزیز طلبہ، یہ جو فیصلہ تھا یہ بہادر شخص کر سکتا تھا، جرت مند شخص کر سکتا تھا۔ جو بزدل شخص ہے وہ ایسے فیصلے نہیں کرتے، وہ سمجھوتے کرتے ہیں۔ تو محمد ابن قاسم نے سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ یہ 3 بیسک جو نا وہ فائدے محمد بن قاسم نے یہاں پہ ان کو گنوائے۔ پہلا فائدہ کیا تھا کہ اگر ہم یہاں سے کترا کے بھاگ گئے تو دشمن کے، بزدل کے حوصلے بڑھیں گے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم یہاں سے بھاگ گئے ہماری پشت غیر محفوظ ہوگی۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ یہاں سے بھاگے
اگر جب ہم نے قلعے کو فتح کر لیا تو وہ جو پہاڑیوں میں لوگ چھپے ہیں وہ ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑیں گے، یہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور چوتھا کیا ہے، جب وہ شکست کھا کے بھاگیں گے تو دیبل میں شکست خوردہ ذہنیت کا اظہار کریں گے، گویا ہمارے پہنچنے سے پہلے ہماری فتح، ہمارا چرچا، ہماری شہرت، ہماری شجاعت ہم سے پہلے دیبل پہنچ جائے گی۔ تو اس وجہ سے محمد ابن قاسم نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم ہے، وہ تقسیم ہے آس پاس کی پہاڑیوں پر، قلعے کے اندر بھی محافظ کم ہے۔ تو بھیم سنگھ نے ایسے کیا تھا کہ اس قلعے کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، بھیم سنگھ نے کیا تھا آس پاس کی پہاڑیوں پر اپنے تیر انداز مقرر کر دیے تھے تاکہ میرا قلعہ محفوظ ہو جائے۔ محمد بن قاسم اس کی اس چال کو سمجھ گیا۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے اپنا فیصلہ سنایا کہ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ فقط صرف 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلا مارکہ ہو رہا ہے، ان کے قلعے میں جو ہے نا وہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور آپ اپنے ساتھ صرف 500 سپاہی اور پیدل سپاہی لے کے جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں کہ لشکر چلتا جائے گا، ہم اچانک سے 500 سپاہی جو پیدل ہیں وہ لشکر سے جدا ہو جائیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے۔ جو جاسوس لشکر پر مقرر کیے ہیں بھیم سنگھ نے، انہیں یہی خبر ہوگی کہ لشکر بدستور سیدھا جا رہا ہے، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ 500 سپاہی جدا ہو کر وہ قلعے پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ محمد بن قاسم نے یہ ساری تفصیل ان کو سمجھا دی۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو محمد بن قاسم نے جواب دیا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کیں۔ رستم جو تھا یہ ایرانیوں کا سپہ سالار تھا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار قادسیہ کی جو آخری جنگ ہے، جو آخری مارکہ تھا قادسیہ کا،
اس کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص تھے۔ تو محمد بن قاسم نے جواب دیا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی۔ رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا عالم یہ تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ ہوا۔ عزیز طلبہ، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، تو میں ذرا آپ کو اس کی تفصیل دے دوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے۔ تو بیٹا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سالار تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سالار ہیں۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالاری میں مصروف تھے تو انہوں نے خود عراق سے شام کی طرف پیش قدمی کی اور لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک لشکر عراق میں رہا، دوسرا لشکر خالد ابن ولید لے کر اس کو شام کی طرف چلے گئے۔ اب عراق میں جو لشکر تھا اس کا سپہ سالار آپ نے جو ہے نا وہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ اب یہاں پہ جب آپ یہاں کے نگران مقرر ہوئے تو ایرانی جو سالار تھا انہوں نے لشکر کشی کی، مگر آپ سے انہوں نے شکست کھائی، یہاں تک کہ مسلمان جو ایرانی دارالحکومت مدائن تک پہنچ گیا تھا۔ اسی عرصے میں مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ ایک بڑا لشکر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو آپ فوراً پہنچے، دارالخلافہ اور امیر المومنین سے اجازت طلب کی، مگر انہی دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق تخت خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلے جہاد کے موضوع پر زبردست خطبہ دیا اور بنو ثقیف کے سردار ابو عبیدہ کو لشکر کا سربراہ مقرر کیا اور مثنیٰ بن حارثہ کو آپ کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ اب جو رستم تھا وہ لشکر لے کے آیا اور اس نے ایک اور حربہ کیا، مسلمانوں کے جتنے مفتوحہ علاقے تھے وہاں پہ اس نے بغاوت چلا دی تھی۔ اب اس بغاوت کی وجہ سے مسلمانوں کو سرحدوں سے واپس آنا پڑا۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو مسلمان جو تھے سرحدوں سے واپس آئے، اس سے آگے ہم اپنے جو لیکچر نمبر ہمارا 4 ہے اس پہ اس کا ذکر کریں گے، اور ساتھ اس میں بتائیں گے رستم کیا تیاری کر کے آیا تھا، سعد بن ابی وقاص نے کیا کیا تھا، تو یہ قادسیہ کی جنگ مسلمانوں نے کیسے جیتی تھی۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس کا حوالہ محمد ابن قاسم نے دیا تھا۔ عزیز طلبہ، میری یہی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اسلام کی صحیح شکل اور چہرہ دکھائے، آپ کو ایک مجاہد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔